السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، نماز کے متعلق ایک اہم مسئلہ سماعت فرمائیں۔ ریاض احمد، ان کا سوال ہے، فرض نماز اگر 4 رکعت ہوں تو چاروں رکعتوں میں سورت پڑھنی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ اگر 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہوں تو کیا چاروں رکعتوں میں سورت کا ملانا یہ ضروری ہے؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے سمجھ لیں، یہاں پر میں بیان کر دیتا ہوں کہ کون سی نماز کی کون سی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ ضروری ہے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نوافل اور وطر، فرض کے علاوہ سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نوافل اور وطر، جو عشاء کے فرضوں کے بعد 3 رکعت وطر پڑھے جاتے ہیں، ان تمام نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ان تمام نمازوں کی کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جاتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر سورت نہیں ملاتا تو سجدہ سہو کرنے سے بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے سمجھ لیا کہ سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نوافل اور وطر، ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ فرض نماز کی کتنی رکعت میں ہم سورت ملائیں گے، تو اس حوالے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ 3 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، مثلا مغرب کی 3 رکعت فرض، یا اسی طرح ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت اور عشاء کے 4 رکعت فرض جو ہیں، ان میں فرض نماز کی صرف 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ ضروری ہے۔ اب اگر کوئی فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورت ملا لیتا ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا اس کے اوپر لازم نہیں ہے، یعنی تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم بغیر سورت ملائے رکوع میں چلے جائیں گے، سورت نہیں ملائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ملا لیتا ہے، اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے ملا لے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم ہے؟ تو اس حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر سورت ملانے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا لیتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر سجدہ سہو کیے اس کی نماز ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جی سامعین، آپ نے ویڈیو کو سماعت کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین احکام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان بتائے ہوئے مسائل پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔